बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। अगर सिर्फ डॉट्स को जोड़ूं तो बात बहुत लंबी निकल सकती है, लेकिन मेरा सिर्फ तज्जिया नहीं बल्कि खबर है। उसके मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे वाकई बहुत अहम है। ये 24 से 48 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लिए इससे पहले भी कई बार आम हुए, लेकिन इस बार सूरत हाल थोड़ा डिफरेंट है। आमतौर पर जब एहतजाज के दिन होते हैं ऐसे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी कॉल देती है एहतजाज के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से, या इस्लामाबाद मार्च के हवाले से, तो तब इस तरह की खबरें आती है। लेकिन इस बार ऐसी कोई कॉल भी नहीं है, और हम दोनों तरफ इस देख रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर एक जबरदस्त किस्म की तब्दीली भी देख रहे हैं। हुकूमती हल्के वो तेज बयानात, वो तकरीरें, वो इवनिंग शोज के प्रोग्राम में वो बदतरीन किस्म के इल्जामात वो नहीं लगा रहे। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खसूसन सुहेल आफरीदी और उनका जो हल्का है वो भी उन इल्जामात को और उस जुबान को, उन अल्फाज के चुनाव के हवाले से थोड़ी एहतियात करता हुआ नजर आ रहा है। जी, लग ऐसा रहा है कि गेम मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के हाथ में है, और इमरान खान साहब की एक हाँ का इंतजार है। चाहे इसको मुख्तलिफ पैराए पहनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी मैं आपको बता दूं, खास खसूसी हलकों के करीब, जी हाँ, हुकूमत नहीं, खसूसी हलकों के करीब लोगों का क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं अहमद साहब ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। रात को 3 वज़रा इस सूरत हाल पर क्या तबसरा करें, अचानक इनकी टोन बदल गई। जो फितना फसाद खत्म कर दो, रहने दो, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, क्या क्या नहीं कहते थे इमरान खान साहब और पीटीआई के हवाले से। वो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग जो एक ड्रग डीलर कहते थे सोहेल आफरीदी साहब को, वो अब कौम और हुकूमत के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं मशल राह, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो ये है, वो एक निहायत अक्लमंद और जीनियस आदमी तस्वुर किए जा रहे हैं। वही साहब जो ये कहते थे कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नक्स अमन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ये बंदा ऐसा है जो दहशतगर्दों को इंपोर्ट कर रहा है। ये बंदा ऐसा है जो मंशियात की डील करता है। ये बंदा ऐसा है जो सजा याफ्ता है। जनाब, उससे मुतालिक ये सारी गुफ्तगू बदल रही है। जी, सबसे पहले जरा मैं 3 वज़रा की राय आपके सामने आगा कर दूं तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं वफाकी वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब रात को एक प्रोग्राम में थे जी, और इस प्रोग्राम में बैठ के वो कहते हैं कि अहम तरीन, अगर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की अगर राय सामने आ जाए, डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की अगर राय सामने आ जाए, तो उसके बाद इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल या किसी और अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा, ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान साहब को या तो अलशफा मुंतकिल किया जाए, या इमरान खान साहब को शौकत खाना मुंतकिल किया जाए, या इमरान खान साहब के पर्सनल मौलजीन के साथ उनका रब्ता कराया जाए, ताकि बस दरअसल हमें एक किस्म की सेटिस्फैक्ट्री हो सके। चाहे इसके कि कल की तारीख में सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब की लिविंग स्टेटस की पूरी अ, जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट पे जमा करा चुके हैं जी। ये एक वजीर कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसके साथ दूसरे वजीर ख्वाजा आसिफ साहब, जो बदतरीन नाकिद इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे। तो उनसे पूछा गया ना कि ये जो बर्फ पिघल रही है, सियासी बर्फ पिघलते हुए नजर आ रही है, ये वजीर आजम और सुहेल आफरीदी की मुलाकात का नतीजा है। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, मेरा ख्याल है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप कायम होना खुश आइंद बात है। अगरचा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सूबे के फलाह और अमन अमान के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान हम आंगी भी बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता 1-1.5 माह के दौरान होने वाले राब्तों के तसलसल से अगर ये ताउन मजबूत हो रहा है, तो इसे खुशामदीद कहना चाहिए, उसकी हिमायत करनी चाहिए। आने वाले दिनों में अच्छी खबरें भी सुनेंगे। लाहौर में जो सिक्योरिटी इदारे के एक आला तरीन एहलकार से जो गुफ्तगू हुई, उससे मुतल्लिक मंसूर साहब बता दें कि उन्होंने कहा किसी सहाफ़ी ने कि क्या अब भी आप इमरान खान साहब को ज़हनी मरीज़ कहते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, हम तमाम सियासतदानों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसी कोई बात उनके ज़हन में नहीं है। तो चीज़ें बाकायदा तौर पर होती हैं। तीसरे वज़ीर, ये तो मैंने आपको 2 वज़ीर बता दिए। तीसरे वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब, जो एक ज़माने में हकीम राना सनाउल्लाह साहब होते थे। उन्होंने कुछ और बातें की हैं। वो कहते हैं, हुकूमत ने पहले कभी ये पेशकश नहीं की थी कि उन्हें, यानी इमरान खान साहब को, जेल से बाहर किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। अलबत्ता ये बात यकीनी है कि अगर किसी की सेहत के पेश नज़र अस्पताल या किसी और जगह मुंतकली ज़रूरी हो, तो दर हकीकत उस वक्त वो अदालत की तहवील में है। जैसे मियां नवाज शरीफ के केस में हुआ था, वो अदालत में अपना केस पेश कर सकते हैं, और अदालत जितनी भी मुद्दत के लिए मुख्तसर या तवील मुंतकली का हुक्म देगी, हुकूमत हकायक के मुताबिक अमल करेगी, उसके मुताबिक उन्हें अस्पताल या किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। तो ये गुफ्तगू किसी एहतजाज की कॉल से पहले दी जा रही है। अब कोई एहतजाजी कॉल भी मुस्तकबिल करीब में कोई नहीं है। तो इस बार पोजीशन 26 नवंबर वाली, इस बार पोजीशन 25 अगस्त वाली नहीं है।
یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس والی پوزیشن 8 فروری کا احتجاج کی کال والی نہیں ہے. تو اس لیے کچھ کہا جا سکتا ہے جی. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے مزید سلمان صفدر صاحب پہ بھی الزام عائد کیا کہ سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا کہ جی جیل سے باہر ہے تو انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کسی اور بات پہ ٹھیک ہے آگے بات کریں یہ کہا تھا. انہوں نے یہ لفظ بولا تھا. انہوں نے کسی طور پر بھی نہیں بولا تھا. انہوں نے کہا پھر عمران خان صاحب کا جو گالم گلوچ بریگیڈ ان کی چترول کی بواز پلٹ گئی تو دوبارہ چیف جسٹس صاحب کو نا ویریفیکیشن موڈ میں جانا پڑے گا. یہ بات کر رہے تھے. اس دوران زاہد گشکوری صاحب، ان کی آج کل خبریں کم ہی درست ہوتی ہیں لیکن میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کی خبریں بیشتر درست بھی ہوتی ہیں چاہے اس کے کیونکہ ٹائم لائنز اتنی درست نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر بگ نیوز فرام اے ٹاپ کورٹ آن عمران خان ان نیکسٹ 48 آورس. اگلے 48 گھنٹے میں عمران خان صاحب سے متعلق ٹاپ کورٹ یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی خبر آ سکتی ہے. یہ زاہد کشکوری صاحب کہہ رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے نا کہ جو 18 یا 40 گھنٹے یا 48 گھنٹے بہت عام ہیں، وہ شروع ہو چکے ہیں. وہ کل رات سے شروع ہو چکے ہیں. لیٹس سی یہ اس کا آؤٹ کم کہاں سے آنا ہے. لیکن واضح طور پر ماحول کے اندر ایک زبردست قسم کی تبدیلی ہے جس کو بآسانی نوٹ کیا جا سکتا ہے. ایسے میں غریدہ فاروقی صاحبہ یہ حکومت کے قریب تو ہے نہیں، آپ کو پتہ ہی عسکری ذرائع کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں، عام طور پہ ہر میٹنگ کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. اور ان کی سم ٹائم تو وہ جب جن کو جو میسج آتا ہے تو اس کو کاپی پیسٹ کرنے کے لیے نا تو وہ ریفرنس بھی بھول جاتی ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے، کئی بار ان کے میسج سے پتہ چلتا ہے کہ میسج کہاں سے لکھ کے آیا ہوا ہے. وہ کہتی ہے کڑیاں ملاتے جائیں. غریدہ فاروقی صاحبہ بالکل دوسری طرف جا رہی ہیں. وہ کہتی ہے کڑیاں ملاتے جائیں. عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ اچانک پیدا ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے چند سینئر رہنماؤں کو علم ہوتا ہے کہ عمران خان کو پمز لایا گیا، لیکن وہ بالکل چپ رہتے ہیں، نہ فیملی کو بتاتے ہیں نہ ہی پارٹی کو. خبر لیک کروائی جاتی ہے کہ عمران خان کی صحت پر شور و غوغا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے باہر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل رہنما چیف جسٹس سپریم کورٹ سے غیر معمولی ملاقات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کسی نیوٹرل کی بجائے عمران خان کے وکیل کو ہی فرینڈ آف کورٹ بنا کر صحت و سہولیات چیک کرنے اڈیالہ جیل بھیجتی ہے. 3 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے. اب حکومت آہستہ آہستہ گراؤنڈ بنا رہی ہے کہ اگر عدالت کہے گی تو عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر کہیں بھی شفٹ کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں حکومت آہستہ آہستہ یہ گراؤنڈ بنا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں این آر او ان پروسیس. سر میرے مطابق یہ این آر او عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے، نہ ہی عمران خان صاحب یہ این آر او مانگ رہے ہیں، بلکہ این آر او اس کرپٹ نظام کو چاہیے، اس ناہنجار قسم کے نظام کو چاہیے، اس فارم 47 والے سسٹم کو چاہیے. عمران خان صاحب اور عوام کے ساتھ اصل جو چیٹنگ ہے نا وہ طاقتور طبقہ کر رہا ہے، اور وہ قانون کو اپنے مطابق موڑتا ہے، اور جس کو یہ لوگ این آر او کا نام دے رہے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے. اور عمران خان صاحب نے اب سے آج سے پہلے کبھی بھی جس بندے کی لاسٹ 4 نومبر کی ملاقات ہو وہ آزادی یا موت کا نعرہ لگا رہا ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو تصور میں بھی نہیں لانا چاہیے. وہ تو ہمیشہ اسی طرح ہی کھڑا رہا ہے جی. بیسکلی این آر او اس نظام کو چاہیے کہ پلیز ہمارے متعلق کچھ اچھا کہہ دیں. عوام میں پذیرائی نہیں ہے، عوام میں پذیرائی نہیں ہے. عمران خان نے کیا این آر او مانگنا ہے ان سے؟ نہیں. وہ ویسے بھی اس مرحلے میں کہ جس کو بندے کو ہو کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے کیسے یاد رکھیں گے. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، دوبارہ بار بار کہتا ہوں، اس نظام کو عمران خان صاحب کے ایک اچھے اور بہترین الفاظ کی ضرورت ہے. اس سسٹم کو، اداروں کے سربراہوں کو، جی ہاں ان کو ضرورت ہے. یہ ضرورت جتنی جلدی پوری ہو جائے میرا خیال ہے اتنی ہی جلدی سب کے لیے بہتر ہوگا. ادروائز کیا ہے، کیونکہ نہیں تو نہ ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ جو سہیل آفریدی تھا جو پہلے دہشت گرد تھا جس کو پریس کانفرنس میں ویڈیو چلا چلا کے گالیاں دی جاتی تھیں باقاعدہ طور پر ہر پریس کانفرنس میں، اب یہ لوگ سہیل آفریدی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک ایک بعد ایک میٹنگ کر رہے ہیں، خواجہ آصف ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کی تہنیت کر رہے ہیں. یہ سبب کیوں ہو رہا ہے؟ سہیل آفریدی پہلے بھی یہ کہتے تھے ادارے اپنی حدود میں رہیں، پوری پی ٹی آئی بھی یہ کہتی تھی ادارے اپنی حدود میں رہیں، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بڑا میٹر کرتا ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کو شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت 10% بھی ٹھیک نہیں ہے. بشرا بی بی کے ذریعے یہی پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا کیا عمران خان صاحب کو بیک ڈور کچھ چل رہا ہے تو فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہو رہی، میں پارلیمانی لیڈر ہوں میری ملاقات نہیں ہوتی، ہم سے زیادہ اہم لوگ کون ہیں؟ ہمیں تو عمران خان تک سے رسائی نہیں ہے. پہلا جمعرات ہے، دیکھتے ہیں
عمران خان صاحب سے کس کی ملاقات ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی. پر اس وقت پوزیشن اس وقت یہ ہے جی. اچھا اس کے ساتھ نا دو چیزیں اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ بھی کہیں اور سے نہیں جی، وہ ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کی طرف سے. اور امریکہ کی طرف سے اس ڈیولپمنٹ سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، نیتن یاہو نے آفیشلی وہ غزہ پیس بورڈ میں شرکت کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے مارکو روبیو سے سرٹیفکیٹ لیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب وہ جو 19 تاریخ کو نا میرا خیال ہے کسی نہ کسی پہلو میں شہباز شریف صاحب کے نیتن یاہو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے غزہ پیس میں. بچر آف غزہ پیس امن بورڈ کے اندر بیٹھا ہوگا. اچھا جی، اس کے ساتھ اور بھی سن لیں جی. باقاعدہ طور پہ ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا سائن کر کے. اس کے ساتھ نا دو چیزیں اور بھی ہوئی ہیں جی. دوسری طرف حماس سے ملاقات کی ہے کس جگہ پر جا کے جی، باقاعدہ طور پر آیت اللہ خامنائی صاحب کے جو میسنجر ہیں علی لاریجانی صاحب، انہوں نے ملاقات کی حماس سے، اور انہوں نے حماس کو کہا ہم ہر طریقے سے آپ کو فنڈ بھی کریں گے، ہر طریقے سے آپ کو ویپن بھی دیں گے، اور ڈپلومیٹک اسسٹنس بھی آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. وہاں اس طریقے سے اپنی سب بندی کر رہا ہے جی ایران حماس کے ساتھ جی. دوسرا کلوز ڈور میٹنگ ہوئی ہے جی رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور نیتن یاہو صاحب کی، اور اسرائیل پرائم منسٹر نے ملاقات کی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو پروٹیسٹرز باہر موجود تھے اس لیے نیتن یاہو پچھلے دروازے سے وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے جی. اور اس سے ریلیٹ یہ خبر ہے باقاعدہ طور پر کہ ٹرمپ نیتن یاہو میٹنگ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو بھی موجود تھے، اور سنیں سیکرٹری آف وار پیٹ ہیکسٹ، اور یو ایس اسپیشل انوائر اسٹیو وٹکوف، اور ٹرمپ کا سن ان لا جو ہے جیرڈ کشنر، یہ تمام کے تمام تھے. اور اس پہ پھر واقعی وہی بات ہے کہ ٹرمپ اور اس کے درمیان ایران کے حوالے سے وہ جو ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ بھی خبریں رات کو کہ اس نے دوسرا اس ملاقات کے بعد ٹرمپ صاحب نے احکامات دیے ہیں کہ میرا دوسرا جنگی بحری بیڑا، ایک تو ابراہم لنکن تھا نا، دوسرا جنگی بحری بیڑا بھی ایران کی طرف روانہ کیا ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.